اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. معزز اساتذہ اکرام جنہوں نے اپنی کوشش و کاوشوں سے یہ جلسہ منعقد کیا ہے، یہ تقریب منعقد کی ہے، اور صدر جلسہ اور ناظم حضرات جن کی نظامت سے میں قائل ہوا ہوں یا پہلی مرتبہ متاثر ہوا ہوں، کیونکہ اکثر و بیشتر ایسے مشاعرے میں حاضر نہیں رہتا، اور شعراء اکرام اور معزز سامعین اکرام اور میرے عزیز ماں اور بہنیں اور میرے نوجوان ساتھیوں، جی کچھ کہنا تو نہیں ہے، اس کے باوجود جو ہے نا، چونکہ ہمارے دائرہ دوست جو اب تک اردو پر روشنی ڈال چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شعراء اکرام کو سننا ضروری ہے، چونکہ یہاں پر یہ شکایت بھی رہے گی شعراء اکرام کو، یقیناً یہ شکایت رہے گی کہ یہاں پر شعراء اکرام کو اس طرح سے سنا نہیں جاتا جس طرح سے سننا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہاں پر باقاعدہ مشاعرے کا کوئی نظام یا انتظام نہیں ہے، یہاں اس طرح کی کوئی سہولیات نہیں ہے۔ اب یہ بھی ہمارے کچھ اساتذہ اکرام اس بات کو لے کر کے اٹھے ہیں کہ یہاں سے اب اردو کی اشاعت اور اس کی حسن بلاغت اور اس کی نزاکت اور اس کی لیاقت، اس کی لطافت، اس کی شجاعت بھی کہوں گا میں اردو کی، کیونکہ وہ زبان ہے جس کو ہم پڑھے بغیر صحیح طرح سے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت میں فارسی کے بعد اس زمین پر، ہندوستان کی سرزمین پر، بالخصوص ہندوستان ہی میں سمجھے آپ، پاکستان تو اردو بولتا ہی بولتا ہے، بالخصوص ہندوستان میں قرآن کو اگر سمجھنا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سمجھنا ہے تو ہم کو اردو کا جاننا ضروری ہے، اردو کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق بھی کہا ہے، اللہ تعالیٰ پڑھو کر کے کہا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ قرآن کو پڑھنا ہے، احادیث مبارکہ کو پڑھنا ہے، اپنے مذہب کو پڑھنا ہے، مگر کیسے پڑھے؟ جب ہم اردو ہی اچھی طرح سے نہیں جانتے تو ہم عربی سے قرآن کو کیسے سمجھیں؟ ہم